بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سورہ نور کی آیت 37۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جن کا ذکر پچھلی آیت میں تھا، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے تھے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین بات ان کے اوصاف کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات اور مسائل اس میں اس درجے منہمک نہیں ہوتے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہی سے غافل ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بھول جائیں، اور عبد اور معبود کا جو تعلق ہے، یعنی انسان اللہ کا عبد ہے اور اللہ اس کا معبود ہے، اس بنیاد پر جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں انہیں فراموش نہیں کرتے تھے، اور وہ ذمہ داریاں یہاں پر اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ کے عنوان سے واضح کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اس وصف کو بیان کرتے ہیں اور کبھی اس طرف متوجہ بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو ہے ایسا دنیا اور اس کے معاملات میں اپنے اندر اتنا محو کر لیں کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ سورہ منافقون میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اپنے اندر اتنا اہم نہ کر لیں کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ تو اس معاملے میں متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ دنیا نامی ہے مال کا، اولاد کا، یہاں اسے تجارت اور خرید و فروخت کے حوالے سے، کاروبار کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نور کی بات مثال پچھلے آیات میں دی گئی تھی، تو یہ بتایا گیا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے نور سے ہدایت پانے والے ہیں، وہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جنہیں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، اور پھر مزید اس کے بعد کیا، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ یہ دن کون سا ہے؟ یعنی آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں ان صفات کی تشریح کی جا رہی ہے، ان صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نور سے ادھر فیض حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جس کی جو صلاحیتیں، جو اوصاف درکار ہیں اللہ کے نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہدایت کی اور ان کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اسے یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے، اور وہ دنیاوی زندگی حیات چند روزہ جو ہے اس کے فائدوں میں اس طرح سے منہمک نہیں ہو گئے ہیں کہ اس آخرت کی زندگی کو فراموش کر بیٹھے ہوں، اور پھر دنیائی مزے اور عیش اور آرام اور ان تمام چیزوں کے اندر ہی ان کا وقت گزر جاتا ہو، بلکہ اس کے بجائے ان کی کیفیات ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایک طرف اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، دوسری طرف اعمال کے اعتبار سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تیسری بات یہ کہ آخرت کا ڈر اور خوف بھی ان کے دلوں میں موجود رہتا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ جو اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنے عبد کے تعلق کو اپنے معبود کے ساتھ نبھا رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ آخرت کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہوتا ہے، اور آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ناکامی سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہا تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا انہیں دے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، لِيَجْزِيَ نے نام کس طرح چلا گیا پیچھے، جو سارے کام کر رہے ہیں
اللہ کی یاد ہے، نماز ہے، ذکر ہے اور یہ خوف آخرت ہے، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر جو ہے بیان کی گئی، بتا دی گئی کہ یہ جو کیفیات ہیں، جو صفات ہیں، اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے بہترین اعمال کی جزا کو دے گا۔ یہ مضمون بھی متعدد مقامات پر سامنے آتا ہے، آئے گا آگے بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال میں سے جو بہترین عمل، یعنی انسان عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کا معیار گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اضافہ کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے بہترین اعمال کو بنیاد بنا کر اس کے مقام کا تعین کیا جائے، نہ کہ اس کے جو کہیے کہ کسی وقت کی اس کی جو کمزوری کی کیفیت ہے اسے بنیاد بنا لیا جائے یا کوئی اوسط نکالنے کی بات کی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بات کہتے ہیں کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جو ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، انہیں بنیاد بنا کر ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرے گا جن کے لیے نجات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو ان کے بہترین اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کا تعین کرے گا اور پھر مزید بھی اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور بھی یہ ایک فضل ہے ہی اپنی جگہ پر کہ انسان کے بہترین اعمال کی بنیاد بنایا جائے، پھر مزید اور اس کے علاوہ بھی دے گا، اور فرما دیا کہ اللہ کے پاس دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس نے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو رزق میں صرف مال و دولت، کھانا پینا نہیں، بلکہ یہ بھی، یہ نجات بھی رزق کے والے سے، جنت بھی رزق میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں جو کچھ عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کی پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا، اس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے، جن لوگوں کی بات ہے کہ جو کفر و نفاق کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور بہرحال کوئی نیکی کا کام بھی سرزد ہو جاتا ہے، ایسے کام بھی کچھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یا وہ لوگ کہ جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اپنی ان تمام خرابیوں کے باوجود، یعنی آخرت کا قائل ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا اس خیال خام میں مبتلا ہے کہ ایمان صادق اور صفات اہل ایمان اور اطاعت و اتباع رسول کے بغیر ان کے یہ اعمال آخرت میں ان کے لیے کچھ مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہے، ایسے ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر یہ ایسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب ہے جو موجے مار رہا ہے، اور منہ اٹھائے اس کی طرف پیاس بجھانے کی امید لیے دوڑا چلا آتا ہے۔ اسی طرح تم ان اعمال کے جھوٹے بھروسے پر موت کی منزل کا سفر طے کرتے چلے جا رہے ہو، مگر جس طرح سراب کی طرف دوڑنے والا جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں سے تالاب نظر آ رہا تھا تو کچھ نہیں پاتا، اسی طرح جب تم منزل موت میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکو، بلکہ اس کے برعکس اللہ تمہارے کفر و نفاق کا اور بدعمالیوں کا جو تم نمائشی نیکیوں کے ساتھ کر رہے تھے حساب لینے اور پورا بدلہ دینے کے لیے موجود ہے۔ یعنی یہ بات انہوں نے اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے جو اس حوالے سے یہاں پر بیان کی مثال دے کر یہ ان کا حال ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، سریع الحساب، کوئی دیر نہیں لگتی اس کے پاس۔ فرمایا مزید ایک مثال، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ نور کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذریعے وہی ہے نور السماوات والارض۔ اس اعتبار سے جس نے وہاں سے نور نہ پایا تو پھر اب وہ دائمی تاریکی کے اندر، مکمل تاریکی کے اندر مبتلا ہوگا، اس کے سوا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے جہاں سے وہ حاصل کر سکے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو یہ مثال دے کر کہ یہ اللہ کا نور جسے حاصل نہیں تو کامل تاریکی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے، یعنی علم بھی کوئی نہیں ہے، جہالت کی تاریکی میں بھی ہے اور گمراہی کی تاریکی میں بھی ہے۔ علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ یعنی اب یہ مزید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی نشانیاں جو کائنات میں ہیں ان سب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ اگر غور کریں اور دیکھیں تو انہیں یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو یذهب بالابصار، یکاد سنا برقه یذهب بالابصار، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں، مزید اس کے قدرت کے کمالات اور یہ چیزیں جو ہیں تو انسان دیکھے تو اس کے سامنے آتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات یہ پہاڑ بلند کر رکھے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان وقت وہ کہیے کہ برف کے وہ پہاڑ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کے اندر بلند ہیں، اور وہاں جو بادل ان سے ٹکراتے ہیں جو کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے سخت سردی کا عالم اوپر اور پھر اولے یعنی برسنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کی اپنی قدرت کے کرشمے ہیں، اور پھر اسی سے انسانوں کے لیے نفع بخش چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور اسی میں اللہ کو یاد دلانے والی یعنی وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلیاں کڑکتی ہیں تو اس وقت جو کیفیت انسان کے سامنے آتی ہے، اور خوف کی کیفیت وہ بھی اللہ نے بیان کی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور فرمایا اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کی دیتی۔ اس کے بعد فرمایا رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ سب چیزیں اسی قدرت کے کمالات کے حوالے سے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بعد چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا گیا، اس کی بنیاد پانی ہے، اور آج کی دنیا آج جو انسان اس نے جو کچھ علم حاصل کیا اس سے وہ آج اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ایسی ہی جیسے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یعنی اپنے تجربے و مشاہدے سے اس نے اس حقیقت کو اب پایا ہے جسے اللہ نے خود اپنی قدرت سے اپنے علم سے انسان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اسے دیتا ہے جو یہ طلب کرتا ہے، جو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو ان آیات کو ان نشانیوں کو دے کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور اپنے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ بات اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اطاعت سے روگردانی ان کے دعوے ایمان کی خود تردید کر دیتی ہے، یعنی یہ بات جو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں بیان کر رہے ہیں بڑی غور طلب ہے انسان کے لیے۔ ایک طرف ایمان کا اقرار ہو اور دوسری طرف رسول کی اطاعت سے انکار ہو، چاہے یہ انکار زبان سے نہیں بلکہ عملاً ہو۔ عملاً یہ ایمان کا اقرار کرنے کا مطلب تو اطاعت قبول کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی مسلم بننے کی بات ہو رہی ہے، لیکن عمل کے معاملے میں کیفیت کیا ہے کہ اس کا انکار ہے عملاً۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا انکار ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور
ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یاد نہیں آتا اس کام کو، یعنی یہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف نہیں آتا۔ تو واضح طور پر یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور لباس النساء میں بہت واضح طور پر بتائی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس رسول کی اطاعت اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور یہ بات واضح طور پر وہاں پر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ بڑی واضح آیات ہے، اس نے کہہ دیا کہ تمہارے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے، اور جو فیصلہ تم کر دو اسے سربسر تسلیم کرے، دل میں ذرا بھی تنگی اس پر محسوس نہ کرے۔ یہ کیفیت ہے جو بیان کی، تو وہی بات ہے جو یہاں آ رہی ہے، یہ بتایا کہ منافقین کی جو کیفیت ہے ان کا ایمان کا اقرار بیکار ہے اس معاملے میں، کہ جب ان کا کیفیت ان کی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب یہ کیفیت تو ان کی بیان ہو رہی ہے۔ لیکن آج دعوی ایمان کے ساتھ میں اگر انسان یہ روش اختیار کرے تو منافقانہ روشی بن جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک مومن اسلام پر یعنی سچے دل سے ایمان لانے والا، اور اس کا یہ حال ہو جائے کہ پھر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اس طریقے سے کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے دیے ہوئے قانون پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تو آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی جہاں فائدہ ہے وہاں چلے آتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ اپنے جو تصوریت کی جو خواہشات ہیں اس کے خلاف ان سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی شریعت کی مفید طلبات ہے، شریعت ساری مفید ہے، لیکن جو ان کی نظر میں اسے لے لیتے ہیں، اور جہاں ان کی اغراض و خواہشات کے خلاف کوئی بات ہو اسے رد کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ دنیا کے یعنی اس میں اس کے مقابلے میں دنیا کے دوسرے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں، مومن نہیں بلکہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی بات بھی کرے اور پھر اس کے بعد اس کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا انکار کرے، پھر ایمان کے دعوے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ یہ جو بات یہاں یہ تین باتیں اللہ بیان کریں، افی قلوبہم مرض، یعنی پہلی بات کیا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، وہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قانون کو اپنا قانون بنانے، اس پر اسے نافذ و قائم کرنے اور اس کے مطابق اپنے معاملات اپنے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے قانون اپنا ذاتی ملکی حوالے سے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس طرز عمل کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تین ہی باتیں ہیں، اور اس سے پہلے کیا کہا، افی قلوبہم مرض، کیا یہ منافق ہیں؟ منافق یعنی اس سرے سے ایمان ہی نہیں لایا ہے، یعنی ظاہری طور پر بس اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، دل اس کا مانتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہاں جو اللہ ہی کو نہیں مان رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے کہ پھر وہ اس قانون کو کیسے مانے گا؟ تو یا تو یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، امر تابو، یا انہیں شک میں پڑے ہوئے، شک کیا ہے؟ پتہ نہیں اللہ کے رسول ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بھی کہ بات جو بیان ہو رہی ہے اس میں فائدہ کا نقصان کی بات ہے کیا ہے، اس اعتبار سے یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہیں شک ہے، یہ بھی کوئی نفاق کی قسم ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسان شک میں پڑا ہوا ہے۔ اور تیسری بات اس کی یہ ہے کہ یا پھر ان کا خیال یہ ہے، یعنی اگر ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر یہ خیال ہے کہ یہ جو یحیف اللہ علیہ ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول جو ہے ان پر ظلم کریں گے، یعنی یہ قوانین جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے یہ ظلم پر مبنی ہے، یعنی کہ ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا آدمی اس طرح کا خیال رکھتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی صورت ہو، یا تو یہ کہ پہلے سے ایمان نہیں، یا یہ کہ شک میں پڑے ہوئے، یا یہ کہ اس قانون کے بارے میں یہ خیال ان کا تصور رکھتے ہیں، تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ایمان کے منافی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ اللہ یہ ظلم کے معاملات ہیں، یہ کیا ہے انسان جو ہے جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں ظالم یہ خود ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلم معاشرے میں مسلمان رہتے ہوئے مسلمان بن کے اور اس کا فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن عملاً جو کیفیت ہے وہ یہ وہ ایمان کے منافی ہے۔
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان کے لیے اللہ کا حکم، رسول کا حکم جو ہے وہی اصل حکم ہے. اصل بات وہی ہے، اپنے معاملات کے فیصلے اسی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ نساء میں ہمارے سامنے رکھی ہے. وہاں پر بھی اس بات کو بڑے کھول کر بیان کیا گیا ہے. ایسی آیت ابھی آپ کے سامنے تھی کہ اپنے باہمی معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں اور دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. جب وہاں سے وہیں جاتے ہیں اور وہیں اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب ان کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اپنے معاملات کو اللہ کے رسول کی طرف پھیر دیتے ہیں، یعنی فیصلے کے لیے ادھر ہی جاتے ہیں، وہ جا کے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ نہیں ہے اہل ایمان کی صفت جو اللہ نے بیان کی. فرمایا ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ رسول کی فرمانبرداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے. فلاح کی بات، سب کامیابی کی بات اللہ تعالیٰ اس طرح سے اسے کس چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا؟ ایمان اور اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا. ایمان اور اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا. جہاں ایمان اور اطاعت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی یہ کامیابی کا امکان بھی نہیں ہے، وہاں پہ فلاح کی بات بھی نہیں ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. یعنی قسم کھانے کی ضرورت کسے پیش آتی ہے؟ جسے اپنے دعوے پر یقین دلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا قسم کھاتا ہے. انسان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی قسم کھانے کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جب واقعہ موجود ہو، سامنے دلائل موجود ہو، بات پوری واضح ہوتی ہے یہ چیز آپ کے سامنے. جب آدمی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی تو کیا کہتا ہے؟ قسم کھاتا ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے اللہ گواہ ہے اور کوئی گواہی میرے پاس نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، قسم کھا رہا ہوتا ہے. تو یہاں ان کے قسم یعنی ان کے عمل جو ہے ان کے ایمان کا ثبوت فراہم نہیں کر رہا ہے. ان کے یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم ہم جو ہے تو ہم تو مومن ہیں فلاں ہے، یعنی ان کا ایمان عمل جو ہے وہ اس کا منافی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا ایمان جس کے قسمیں کھا کے یقین دلانا پڑے، ورنہ ایمان کا اظہار تو انسان کے عمل سے ہوتا ہے، اطاعت سے ہوتا ہے. تو کہا کہ تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جانتا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. کہو اللہ کی مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بھار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے. یعنی اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بتا دی گئی کہ یہ جس کے ذمہ جو کام ہے. اور آگے فرمایا تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. یہ بہت واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ اطاعت میں ہی کامیابی ہے. اللہ کے مطیع بنو، رسول کے تابع فرمان بن کر رہو تو کامیابی ہے. لیکن دعوی ایمان قابل قبول ہے، اس کا فائدہ ہے. لیکن اگر تم پھرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار ہے وہ کیا ہے کہ وہ تم تک بات پہنچا دے. اس پر اس کی ذمہ داری اس کے حوالے سے، تمہارے پر اس پر کوئی بات نہیں ہے. اگر تم نہیں مانو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس اعتبار سے فرما دیا اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے.
ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے، اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں خلافت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ بہت واضح طور پر یہ بات ہے، یہاں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے وعدہ کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایسے اہل ایمان سے کہ جو عمل صالح بھی کریں، یعنی اس میں مخاطب محض مردم شماری کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جو صادق الایمان ہوں، اخلاق و اعمال کے اعتبار سے صالح ہوں، اللہ کے پسندیدہ دین کا اتباع کرنے والے ہوں، اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کر خالص اللہ کی بندگی و غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان صفات سے عاری اور محض زبان سے ایمان کی بندگی لوگ نہ اس وعدے کے اہل ہیں اور نہ یہ وعدہ ان سے کیا ہی گیا ہے، لہذا اس میں حصہ دار ہونے کی توقع نہیں کر سکتے۔ اب یہاں جو بات ہے، یہاں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ اچھا، اب صرف اسی بات کو ذرا سا اس حوالے سے یہاں ہے کہ یہاں ایک غلط فہمی بھی بعض لوگوں نے پیدا کی ہے، اور مفسر قرآن کے حیثیت سے پیش کرتے ہوئے اس غلط فہمی کو یہاں پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ خلافت کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ خلافت کو محض حکومت و فرما روائی اور غلبہ و تمکن کی معنی میں لیتے ہیں، یعنی اس سے بھی اتنا کہ جسے دنیا میں حکومت حاصل ہے، جسے دنیا کے اندر غلبہ حاصل ہے، تمکن حاصل ہے، تو بھی اگر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم اسی کو دیں گے جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کو دیں گے۔ لہٰذا اب اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جسے دنیا میں جو ہے حکومت حاصل ہے، غلبہ و تمکن حاصل ہے، لہٰذا کوئی آدمی ایمان اور عمل صالح پر بھی ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا۔ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ خلافت ہے، اور ان کو خلافت کا مطلب حکومت ہے، یعنی جسے حکومت حاصل ہے اسی کا ایمان جو ہے قابل قبول ہے اور وہی عمل صالح کر رہا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ نتیجہ نکال کر پھر کہتے ہیں دنیا میں اب جن لوگوں کو اصل اقتدار کن کے پاس ہے، یعنی یہاں تو جنہیں اقتدار حاصل ہے ان کے بارے میں کیا ہے، وہی پابند ہے، یعنی وہ بھی اندیکھی غلامی کے اندر ہے، یعنی جو دنیا میں بڑے بڑے اقتدار جن کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے اسی تعریف کے اندر آتے ہیں اور ان کو اسی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ بھائی یہی ہے، اور پھر وہ پھر آخر ایمان آخرت رسالت کے تصورات سارے بگاڑ دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو تصور کبھی کسی نے پیش کیا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی یعنی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ گویا کہیے کہ اس کو اس اعتبار سے علمی نظریے کے طور پر پیش کیا جائے، جبکہ قرآن مجید واضح طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے، واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تو جب وہ ایمان اور عمل صالح کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ پھر انسان جو ہے اس معاملے میں اس کو دوسری طرف سے جا کر اس کا یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے، تو کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کیا ہے اور اہل ایمان سے خلافت کی بات ہے۔ تو یہاں یعنی قرآن کے جب دیکھتے ہیں، قرآن جب اس خلافت استخلاف کی بات کرتا ہے تو عام طور پر 3 معنوں میں اس بات کو بیان کرتا ہے، اور ہر جگہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کس معنی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا حامل ہونا، یعنی خلافت کی بات، جیسے خلیفہ ہر انسان کیا ہے، اللہ کا خلیفہ بنایا گیا، تو اس معنی میں پوری اولاد آدم زمین میں خلیفہ ہے، یعنی اسے اختیارات حاصل ہیں، وہ اختیارات جو اللہ نے دیے اور پھر اس کے تحت وہ کام کر رہا ہے، تو اختیارات کو خلیفہ صحیح ہے غلط کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرے معنی کیا ہے، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے امر شرعی، یعنی جو اللہ نے ایک تو شرعی احکام ہے، تکوینی ہے، تو اس کے تحت اختیارات خلافت کو استعمال کرنا۔ ان معنوں میں مومن صالح ہی خلیفہ قرار پاتا ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر خلافت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو اس کے تیسرے معنوں کے اعتبار سے یہ جو خلف یعنی بعد میں آنے والے، اس کے بعد دوسری ایک قوم کا دوسری قوم کو اس کی جگہ لینا ہے، تو یہ بھی آتا ہے خلف، یعنی اس کے بعد جو دوسری قوم آ گئی ایک کے بعد دوسری، تو یہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی جانشینی سے ماخوذ ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں پر یہ اس مقام پر جو بات ہو رہی ہے کہ خلافت کا لفظ حکومت کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، اور اس حکومت کے معنی میں جو اللہ کے امر شرعی کے مطابق ٹھیک کام کرنے والی، یہ بات قرآن مجید میں باتیں تو پیچھے بیان ہوئی ہے، جیسے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غالب رہو گے اگر مومن ہو،
تو یہ غلبہ کون سا ہے؟ یہ تمکن کی بات، یہ غلبے کی اسی کی بات ہے۔ سورہ حج میں ابھی ہم پڑھ کر آئے، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب انہیں زمین میں تمکن عطا کریں گے، زمین میں انہیں اقتدار عطا کریں گے، وہاں تمکن کا استعمال ہوا ہے، خلافت کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو جب یہ عطا کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ زمین میں نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نظام قائم کریں گے، بتایا اللہ نے کہ کام ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، کن لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے؟ کہ جو ایمان لائیں گے اور اپنے صالح کریں گے، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ یقینی طور پر اپنے وقت پر پورا ہوگا۔ یعنی ایمان اور اپنے صالح کے ساتھ جد و جہد درکار ہے، اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ ابھی بات، حالانکہ یہ بات تو اول دن سے موجود ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت میں یہ بات کہہ دی تھی، یعنی جب آپ مکے میں تھے اسی وقت آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ دین جو ہے یقیناً غالب ہو کر رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سوار سنا سے چلے گا، حاضر موت تک آئے گا، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایسا آپ نے عالم قائم ہو جائے گا، عرب و عجم تمہارے زیر ڈگی، ساری باتیں اللہ کے رسول بیان کرتے رہے، کہہ رہے تھے اس موقع پر۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ ایسا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کام ہوگا۔ اب کب ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق یعنی جب وہ اللہ وہاں تک پہنچے گا۔ اب یہاں جو اس بات کو دہرایا ہے قرآن مجید میں، اس بات کو بیان کیا ہے، یہ غزوہ بدر المصطلق سے واپسی پر بات ہے۔ یہ بات جیسے 6 ہجری کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو آپ دیکھیے کہ 6 ہجری میں صورت نازل ہوئی ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، یعنی یہ جو وعدہ تھا پورا ہو گیا۔ اس وقت میں جس وقت یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اس وقت ایسے حالات نہیں تھے، اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ اس وقت جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تو یعنی جو تمہیں ابھی تمہاری موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، یعنی حالت خوف تھی، یعنی اس موقع پر یہ کہا کہ اس دین کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دے گا، اس کو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے حق میں پسند کیا۔ دین ابھی جڑ نہیں پکڑی ہے اس نے زمین کے اندر، تو اس اعتبار سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس طرح سے اس نے جڑ پکڑ لی، اور اس طرح سے یہ گویا کہیے کہ جب صحابہ کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے گویا کہیے کہ مضبوط ایک حیثیت سے سامنے آ گیا، اور یہ اس نے زمین کے اندر جڑ پکڑ لی، کوئی اس کے مد مقابل نہ رہا، اور یہ حالت خوف کو امن سے اللہ نے بدل دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چند ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھنی شروع کیا۔ اس کا آغاز تو مکے کی فتح سے ہو گیا، اور پھر جب یہ صحابہ کرام کا جو دور ہے اس دور کے اندر بھی جب جا کر اس کو تکمیل اس کی ہوئی ہے تو یہ وعدہ اللہ کا ان کے حق میں پورا ہوا ہے۔ تو یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی پورا کرے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے مصداق بنا جائے۔ جب آدمی اس کے مصداق بننے کی بات نہیں کرے گا، جب وہ اس کام پر یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے بات بیان کی کہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے اس کام کو نہیں کیا جائے گا تو نتائج بھی پھر ویسے نہیں آئیں گے۔ جب یہ نتائج اس طرح نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام اس طریقے سے انجام نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح جو وعدہ اس نے کیا، اسے اس نے صحابہ کے حق میں یعنی اولین مخاطب اس کے صحابہ کرام ہی تھے، ان کے حق میں اللہ نے پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے موجود ہے، یعنی وعدہ ختم نہیں ہو گیا کہ بس یہ تھا اب موجود نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی موجود رہے گا۔ شرط یہ کہ کام کیا جائے، تو پھر کیا کہا کہ بس میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ وعدہ استقلال پورا کر دے اس کے بعد میں جو لوگ پھر جائیں ان کی بارے میں بات ہے، یا جو ویسے بھی کفر کریں گے ان کا یہ نتیجہ سامنے آئے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو ہمیشہ سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلو گے پھر اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آیات کے نزول کے موقع پر بھی تھا کہ کفر بڑی طاقت دکھا رہا تھا، بڑی سرگرمی دکھا رہا تھا، بڑے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے آج ہمارے سامنے گویا کہ یہ کہ انہی کا ڈنکا پٹ رہا ہے، انہی کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے اس وقت ایک کمزوری کی حالت کے اندر ہے، ظلم و ستم کا شکار مسلمان ہے۔ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے، یہ اہل ایمان سے بتایا جا رہا ہے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، یہ ان اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے پورے کر رہے تھے۔ غلط فہمی میں تھا ایسا نہیں ہوگا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ انہیں وہیں تک پہنچائے گا، اور دنیا میں بھی ذلیل رسوا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے،
لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ تو اسی اعتبار سے ہے کہ ابھی ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں. یعنی آج امت مسلمہ اپنے ایمان اپنے عمل کے اعتبار سے جس کمزوری کا شکار ہے، جب تک اس کمزوری کو دور نہیں کرتی اس بندہ کی بات جو ہے اس کے حق میں پوری نہیں ہوگی. یعنی وعدہ استقلال پورا نہیں ہوگا. اللہ کا نظام ہے، جیسے چلا رہا ہے چل رہا ہے، اس کا اپنا اس کی اپنی حکمت ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں موجود ہے اور ان کے وقت پر ان کے کیفر کردار تک انہیں پہنچائے گا. انہیں ویسے بھی پہنچایا جائے گا، لیکن دنیا میں جو اہل ایمان کو غلبہ ملے گا وہ ان کے اپنے ایمان اپنے صالح جدوجہد کے نتیجے میں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم ولا بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اب اس مقام سے پھر دوبارہ معاشرت کے احکامات شروع ہو گئے. درمیان میں مضمون آ گیا تھا، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مخلوق اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت دے کر تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. یہ بات یہاں پر اب اسی طرح سے جو پردے کی بات ہو رہی تھی یا آپ کے معاملات میں اجازت کی بات کی ساری چیزیں تھیں، تو اب یہاں اسی کے حوالے سے ایک اور بات سامنے رکھ دی گئی کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو پردے کے ہیں. جب انسان آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کی صورت میں کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کہیں کسی ایسی حالت کے اندر ہو کہ جو مناسب نہ ہو کسی کے سامنے آنے کے اعتبار سے. کہا ہے تم کپڑے اتار کر رکھ دے تو یعنی انسان پوری طرح سطر نہیں ہے، کچھ بات اس طرح کی ہے یا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے. تو یہ سارے ان اوقات کے بارے میں بتایا کہ چھوٹے بچے بھی ای بات کریں گے جو بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے بات ہے یہ. تو ان بچوں کے لیے اس کے لیے کہا گیا چونکہ ہم اس کے بالکل الحلم کا لفظ آیا تھا جو نوجوان کے لیے ہوتا ہے اور لڑکے کے لیے، لیکن چونکہ خاتون کے لیے بچی کے لیے بھی معاملہ ہے، سارے بچوں کے لیے. تو اس اعتبار سے یہی بات کہ عقل کی حد کو یعنی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، بچے ہیں ابھی. تو اس سے بھی مراد کیا ہے کہ ابھی ان کے اندر صنفی شعور پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی یہ بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط یہ کی جائے گی کہ ان اوقات میں انہیں اجازت دے کر آنا چاہیے. یعنی آپ کے کمرے میں جہاں آپ موجود ہیں آپ پر کوئی اجازت دے کر آئیں تاکہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جو بگاڑ کی ہو، جس سے ان کی اخلاقی تربیت میں کوئی فرق پڑ جائے، یعنی کوئی ایسا منظر کوئی ایسی بات ان کے سامنے آ جائے. تو اس حوالے سے بات بتا دی کہ یہ مملوک بھی تمہارے یعنی اس میں لوڈی غلام کی بات بھی آ گئی اور بچوں کی بات بھی آ گئی کہ گھر میں ہوتے ہیں موجود کام کر رہے ہوتے ہیں، آنا جانا تمہارے سامنے. تو یہ 3 وقت مقرر کیے. اس کے بعد بلا اجازت آئے تو کوئی گناہ ان پر بھی نہیں ہے ان پر بھی نہیں. یعنی اس کے بعد کے اوقات جو ہیں اس میں تمہیں خود چلنے پھرنے کام کاج کے ہیں ان میں تمہیں خود احتیاط کرنی چاہیے کہ تم صحیح حالت کے اندر ہو. تو اس میں ان کے یہ 3 اوقات کی بات ہوئی. یہ ایسی تہذیب ایسی تعلیم ایسی تربیت دی جائے گی، یہ تعلیم تہذیب یہ جو ہے تربیت دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے جب تخلیہ میں تمہارے آئیں تو ان اوقات کا خیال رکھیں ان معاملات میں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے. لیکن اگر تم نے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں دی، یہ نہیں سکھایا تو خود انسان یعنی وہ ذمہ دار ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا اس حوالے سے. تو یہ اللہ رب العالمین اس اعتبار سے ہمیں بتا رہے ہیں. پھر اسی میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں بار بار ایک دوسرے کے پاس آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے. تو اب یہ اس میں یہ بات کہ شریعت جو احکامات دیتی ہے وہ مصلحت پر مبنی ہے. شریعت احکامات دیتی ہے کہ اس کے بعد اسے 3 اوقات کے بعد جو ہے اس کو اجازت کو ختم کر دیا کہ بالکل اس کے بغیر کیا جا سکتے ہیں. یہ اسی بنیاد پر ہے کہ شریعت انسانی مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احکامات دیتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے انتہا کی مصلحت اس کی ضرورت اس کے مطابق کام ہوتا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت دے کر آیا کریں جس طرح ان کی بڑی اجازت دیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات ہمارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. یعنی اس اعتبار سے یہ اجازت یہ عمل کی حد کو پھر کوئی بات جو مان دی
یعنی بلوغت کی بات ہے، جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ بات ہے کہ پھر وہ اجازت لے کر آیا کریں گے، اجازت لے کر عام حالات میں نابالغ بچوں کے لیے اور مملوک کے لیے بات تھی کہ وہ گھروں میں انہیں کام دام ہے، بچوں والدین کے پاس آنا جانا ان کا ہے تو ہر وقت اجازت کی بات نہیں ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے جو اس بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، بلوغت کے حد کو پہنچ کے آگے بڑھ چکے ہیں، تو اب ان کے بارے میں بتایا کہ انہیں بہرحال جب کبھی بھی جائیں جا بھی جانا ہے تو اجازت ہی لینا ہے، یعنی انہیں ہر موقع پر اجازت دینا، ان کے لیے 3 اوقات کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے بات تھی اور مملوک کے لیے بات تھی کہ 3 اوقات کے علاوہ بلا اجازت آنا جانا تھا، لیکن یہاں جو بڑے لوگ ہیں وہ جب کہیں تقریر کی جگہ پہ جائیں گے، جیسے گھر سے باہر آ رہے ہیں، باہر سے گھر میں آ رہے ہیں، کسی گھر میں گئے دوسرے کے گھر میں گئے تو وہاں پر پھر وہ اجازت لیں گے، جس کی بات پیچھے گزر چکی ہے، استحسان کی بات اجازت دینا، تو یہ بتا دیا کہ گھروں میں بھی اجازت دے کر ہی ہمارے پاس آنے کی بات ہونی چاہیے، یعنی یہ مزاج بنایا جائے، یہ تربیت اس طرح سے کی جائے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ جو قواعد من النساء کی بات ہے، یعنی یہ خاتون کے اندر ایک وقت آتا ہے سنیاز جسے کہتے ہیں، سنیاز یعنی جب اس کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی خواہشات بھی اس طرح باقی نہیں رہتی ہیں، اور نہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر مردوں میں کوئی صنفی جذبہ پیدا ہو، تو گیا عمر کی ان حدوں پر پہنچ جائیں، وہاں پر پہنچ جائیں کہ جب کسی بگاڑ کے پیدا ہونے کی بات موجود نہ رہے، اور ساتھ ساتھ مزید بات کیا گئی، مزید بات یہ بھی بتا دی کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ زینت کی نمائش کرنے والے نہ ہوں، یعنی بات کا معاملہ یہ ہے کہ عمر کی ان منزلوں میں جا کر بھی ایسی کیفیات پائی جاتی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، انہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زینت کی نمائش نہیں کرتی، یعنی آج عمر کی منزلوں میں آ گئی ہیں، اب نہ کوئی جیسے بات ہوئی تھی پہلے زینت سے مراد کوئی میک اپ اور فلاں چیزیں اس طرح سے اظہار کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ کیفیت نہیں ہے، کسی بگاڑ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہاں وہ اپنے یعنی یہ جو بات تھی کہ حجاب کی بات، اس حجاب کی بات کو ختم کر دیا گیا ہے ان کے لیے، یہاں ٹھیک ہے گنجائش ہے، لیکن بہرحال کہا یہ گیا کہ اس کے باوجود بھی وہ حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا یعنی رہیں، اسی طرح سے جو حجاب کو اختیار کر کے رکھیں تو کوئی اس میں یعنی بہتر ہوگا ان کے حق میں، یہ کوئی ہدایت نہیں بلکہ یہ ایک اجازت ہے وقت اور حالات کے تحت کہ اس عمر کے اندر جا کر اجازت دی جا رہی ہے، اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اسی پر آج کے مضمون کو مکمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ۔